بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 196 میں باب البیان والشعر فصل اول سے حدیث نمبر 4783 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں اس حدیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب البیان والشعر، تقریر اور شعر کا بیان. رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. بیان لغت میں وضاحت اور مقصود کے اظہار کو کہتے ہیں. بنایا میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے مقصود کو نہایت بلاغت و فصاحت اور دل کی گہرائی اور صفائی سے پیش کرنے کا نام بیان ہے. کہا جاتا ہے فلان ابین من فلان، یعنی فلاں شخص سے فلاں آدمی اپنے ما فی الضمیر کا اظہار بہتر طریقے سے کرتا ہے اور اچھا بیان کرتا ہے. الشعر لغت میں فہم و ذکاوت اور دانائی اور ہوشیاری کو شعر کہا جاتا ہے. گویا یہ شعور سے بنا ہے جو علم و فہم کے معنی میں ہے. اور شعراء کی اصطلاح میں شعر کی تعریف اس طرح ہے الشعر هو کلام مکفی موزون عن قصد، یعنی قصد و ارادہ کے ساتھ مکفہ اور موزون کلام پیش کرنے کا نام شعر ہے. اس تعریف میں قصد و ارادہ کا لفظ یہ احترازی ہے. اس سے وہ موزون کلام خارج ہو جاتا ہے جس کے وزن کا ارادہ نہیں کیا گیا ہو. اور جیسے قرآن و حدیث میں موزون کلام ہوتا ہے، یہ اگرچہ موزون ہے لیکن اس کے وزن کا قصد و ارادہ نہیں کیا گیا اور نہ وزن مقصود ہے. نیز قرآن و حدیث کا یہ موزون کلام شعر کے قوافی کے اصول کے تحت بھی نہیں ہوتا، نہ یہ شعر کے قوافی کے مطابق ہوتا ہے. اسی طرح حدیث میں موزون دعائیں بھی ہیں، وہ بھی شعر کی تعریف سے خارج ہیں کیونکہ اس کا وزن قصد و ارادہ کے تحت نہیں ہے. اسی طرح تاجدار انبیاء کا کلام ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کیونکہ اس کے وزن کا نہ ارادہ کیا گیا ہے اور نہ یہ شعر کے اصول و قواعد کے مطابق ہے. معجزات کا پس منظر نبی کریم کو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی معجزہ دیتا ہے تو اس کے ذریعہ سے معاشرہ پر حاوی کسی چیز کے تسلط کو توڑ دیتا ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر اور جادو معاشرہ پر اتنا چھا گیا تھا کہ عدالتی اور معاشرتی نظام چلانے کے لیے بھی جادو سے استفادہ کیا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ فرعون کے پاس جادو کا ایک حوض تھا، اس میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو ڈال دیا جاتا تھا. جو حق پر ہوتا تھا وہ تیر کر اوپر آ جاتا تھا اور دوسرا ڈوب جایا کرتا تھا. اسی طرح ان کے ہاں جادو کے کچھ بطخ بھی ہوتے تھے، وہ شہر کے کناروں پر رہتے تھے. اگر کوئی دشمن یا چور شہر میں داخل ہونے لگتا تو جادو کے یہ بطخ زور زور سے آوازیں دیا کرتے تھے. اس عام جادو کو توڑنے کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے کلیم کو ید بیضا اور عصائے موسوی کا معجزہ دیا اور ان کو فرعون کی طرف مبعوث فرمایا. چنانچہ اس معجزہ نے معاشرہ کے جادو اور اس کے سارے اثر کو توڑ دیا. حق غالب آ گیا اور باطل مٹ گیا. حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں معاشرہ پر علاج و معالجہ اور طب یونان چھا چکی تھی. رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو احیاء موتا اور
جو مادر زاد نبینوں کو ٹھیک کرنے اور برس کے بیماروں کو ٹھیک کرتے تھے ایسے معجزے عطا فرمائے جس سے ان لوگوں کی طب کا زور ٹوٹ کر زیر ہو گیا اور لوگوں نے اعتراف کر لیا کہ حضرت عیسیٰ خدا کی طرف سے معجزے لے کر آئے ہیں۔ حضور نبی کریم کے زمانہ میں عرب معاشرہ پر ادب اور فصاحت اور بلاغت کا بہت چرچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار انبیاء کو فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ شاہکار قرآن عظیم عطا فرمایا جس نے تمام عرب کی فصاحتوں اور بلاغتوں کو زیر زمین دفن کر دیا اور ان کو چیلنج کیا کہ اگر یہ کلام اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے تو تم بھی اس طرح کا کلام بنا کر لے آؤ۔ وہ لوگ لڑنے مرنے اور کٹنے کے لیے تیار تو ہو گئے لیکن زبان کی نوک سے اس کلام کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اگرچہ قرآن کا کلام شعر نہیں تھا لیکن اس نے عرب کے شعر و شاعری کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا اور انہوں نے اجتماعی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ وہ مان چکے تھے لیکن وہ جواب نہ دے سکے۔ تاجدار انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے شعر و شاعری سے دور رکھا تاکہ کوئی یہ شک نہ کرے کہ شاعری کے زور سے اس نے نئے طرز پہ کلام ایجاد کیا ہے۔ چنانچہ تاجدار انبیاء شعر بنانا نہیں جانتے تھے بلکہ بعض دفعہ پڑھنے میں آگے پیچھے ہو جاتے تو اصول و قواعد کے مطابق شعر نہیں کہہ سکتے تھے۔ تاہم اگر بغیر قصد و ارادہ کبھی آپ نے کسی کا شعر پڑھا ہو تو اس کو شاعری نہیں کہہ سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تاجدار انبیاء نے جس کلام سے فصحائے عرب کا مقابلہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں۔ شریعت کی روح سے شعر کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک کلام ہے، اگر کلام اچھا ہے تو اچھا ہے اور اگر برا ہے تو برا ہے۔ ہوا کلام حسنہ حسن وقبحہ قبیح۔ حضرات صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر شعر پڑھے ہیں۔ تاجدار انبیاء نے اچھے اشعار کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے بلکہ حضرت حسان کے اشعار کے لیے اہتمام فرمایا ہے، لہٰذا اچھے اشعار کا بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں برے اشعار برے ہیں، نیز اشعار کو معمول زندگی نہیں بنانا چاہیے۔ صحابہ کرام میں 3 مشہور شعراء تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواح۔ یہ تینوں شعراء تاجدار انبیاء کی بارگاہ مقدسہ میں شعر گوئی کیا کرتے تھے، آپ کی صفت و ثنا کیا کرتے تھے اور دشمنان دین کا منہ توڑا کرتے تھے۔ آئیے طلبہ کرام بیان و شعر کے مختصر سے تعارف کے بعد بڑھتے ہیں آج کے باب کی فصل اول کی پہلی حدیث مقدسہ کی طرف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن ابن عمر قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مشرقی علاقے سے 2 آدمی آئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ لوگوں نے ان کی فصیح و بلیغ گفتگو سنی، بڑی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا اور رسول کریم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ بعض بیان سحر کا اثر رکھتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لسحرن یعنی بعض بیان دلوں کو مائل کرنے میں جادو کی طرح اثر رکھتے ہیں۔ رجلان یہ اس وقت کا قصہ ہے جب مشرقی علاقہ سے بنو تمیم کا ایک وفد تاجدار انبیاء کی بارگاہ میں آیا۔ اس وفد میں 2 فصیح و بلیغ آدمی آئے تھے، ایک کا نام زبرکان تھا اور دوسرے کا نام عمر بن حتم تھا۔ رسول کریم کی مجلس میں صحابہ کرام کے بڑے مجمع میں زبرکان نے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنے مفاخر اور معاصر کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا اور پھر کہا یا رسول اللہ، یہ عمر بن حتم بھی میری بیان کردہ خوبیوں کو جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں اور میرے کیا کارنامے ہیں۔ اس کے بعد عمر بن حتم اٹھے اور انہوں نے زبرکان کے بیان کردہ تمام کارنامے جھوٹے ثابت کیے اور کہا کہ اس شخص میں کوئی خوبی نہیں ہے۔
عمر کا انداز بیان بھی نہایت مؤثر اور موزون تھا، جس سے لوگ زبرکان کے بارے میں شک میں پڑ گئے۔ اس کے بعد زبرکان پھر اٹھا اور بڑے ہی دلکش انداز میں اس شخص کا دل جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، لیکن حسد نے اس کو اس طرح کہنے پر مجبور کیا ہے۔ صحابہ کا مجمع ان دونوں کے بیانات کو جب سنتا تو دونوں کو شاباش دیکھ کر حیران ہو جاتا اور تعجب کرنے لگتا۔ اس پر تاجدار انبیاء نے فرمایا تھا لسحرم ان من البیان لسحرن، یعنی بعض بیان دلوں کو جادو کی طرح مائل کر لیا کرتے ہیں۔ آگے تاجدار انبیاء سے بعض محدثین نے اس کلام کو بیان کی مذمت پر محمول کیا ہے۔ گویا تاجدار انبیاء اس طرح کہنا چاہتے تھے کہ تکلف کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور منہ پھاڑ پھاڑ کر عجیب کلام پیش کرنا اور منہ زوری کر کے فصاحت و بلاغت کے شکنجوں میں لوگوں کو جکڑنا، رائی کا پہاڑ بنانا اور بات سے بتنگڑ بنا دینا، حقیر کو عظیم دکھانا اور عظیم کو حقیر ثابت کرنا، یہ تو بالکل بھی اچھا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو خالص جادو کی طرح شعبدہ بازی ہے جو قابل نفرت ہے۔ لیکن بعض دیگر محدثین نے تاجدار انبیاء کے اس کلام کو تقریر و بیان کی مدح پر محمول کیا ہے کہ اچھے انداز اور اچھے اسلوب سے اپنے ما فی الضمیر کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا اور لوگوں کو متاثر کرنا، سلیقہ سے بات پیش کرنا غضب کا اثر رکھتا ہے جو عمدہ اور قابل تحسین ہے۔